السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ مسجد میں نہ دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا کی تلواروں کے سائے میں۔ میرے دوستو، محرم کے متعلق میرے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات میں آپ حضرات پر چھوڑتا ہوں۔ ہر ایک مسلمان کو ان سوالات پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، اگر دنیا کے کسی انسان سے پوچھا جائے کہ غم کس کا منایا جاتا ہے، مردے کا یا زندے کا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ غم مردے کا منایا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں تو آپ قرآن کریم کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو آپ قرآن کریم کی خلم خلا مخالفت کر رہے ہیں، قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے، آپ ان کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال۔ پھر اسی میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو زندہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں بتاؤ کہ زندہ انسان کا کون غم مناتا ہے، اور اگر کوئی مناتا ہے تو کیا اس طریقے سے آپ اپنے کسی گھر کے کسی آدمی کا غم منا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے بارے میں آپ حضرات غور کریں۔ دوسرا سوال، اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے کیوں؟ ہم نے تو آج تک یہ دیکھا سنا ہے کہ ڈھول تاشے ڈی جے یہ سارے خوشی میں منائے جاتے ہیں، غم میں تو یہ چیزیں نہیں منائی جاتی۔ تو پھر اگر آپ اس کو غم کا مہینہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس ڈھول تاشے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کے بارے میں بھی آپ غور و فکر کریں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تیسرا سوال، اگر محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو گیا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، تو پھر شہادت جس کی بھی ہو اس کے لیے بھی جو غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے شہید کیا گیا، لہذا ان کا جو مہینہ ہے جس میں ان کو شہید کیا گیا وہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو شہید کیا گیا ہے، تو جن جن مہینے میں ان کو شہید کیا گیا ہے ان کا بھی غم منانا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی کو آپ نے لے لیا اور اس کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا اور دوسرے صحابہ کی شہادت کو چھوڑ دیا؟ یہ دوغلاپن کیوں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نواسے رسول بھی تھے اور صحابی بھی تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں حضور کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ اس لیے اگر غم منانا ہے تو تمام لوگوں کا منانا چاہیے، یہ کسی ایک صحابی کا غم کیوں منایا جائے؟ چوتھا سوال، کیا دنیا میں کوئی ہے جو اپنے باپ بیٹے یا کسی اپنے رشتہ دار کا اس طرح سڑک پر ڈھول باجے گاجے کے ساتھ غم مناتا ہو؟ آپ کو دنیا میں کوئی آدمی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ غم منانے کا طریقہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو مجھے دکھاؤ کہ کون ہے وہ انسان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے علاوہ اپنے کسی رشتہ دار کا اس طریقے سے سڑکوں پر آ کر کے غم مناتے ہوں۔ یہ چند سوالات تھے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس میں غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح راہ پر آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔